پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 62 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ وہ شام کو جاگنگ ٹریک پر تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹریک پر ہو؟ انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگایا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ سالار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بولے، میں آج تمہارا اسکول دیکھ کر آیا ہوں۔ ریئلی؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ کیسا لگا آپ کو؟ تم نے یہ سب کیسے کیا ہے سالار؟ کیا؟ وہ سب کچھ جو وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، بس ہوتا گیا۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواباً کہا۔ سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سالار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سالار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سالار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں۔ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ مجھے اس سکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن سکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنیوں میں وہاں دوڑتے لوگوں کو۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھا خالی و ذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ ریمشا سے سالار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اس کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ ریمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس نے وہاں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ ایک کولیگ کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اچھی سلام دعا تھی اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت ریمشا سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن سالار کو قطعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت ریمشا نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ سالار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سالار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت بوکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بوکے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سالار سکندر، ریمشا ہمدانی۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا آج اس کی سالگرہ تھی، مگر ریمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے بوکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بوکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کارڈ اور بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب ریمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سالار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سالار مسکرایا۔ تھینکس۔ ریمشا اب ٹیبل کے پاس پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا، سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب، یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا، چلا لیا، ریمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے۔ اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست نہیں ہوں گے۔ سالار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں سارے سٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئے ہوں۔ آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا چاہیے۔ سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ ریمشا، میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے ہوگے مگر اس بار تو کرنی پڑے گی۔ اس بار تو سارے سٹاف کی ڈیمانڈ ہے۔
رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سالار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے سٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔ سالار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی۔ رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں؟ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سالار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آورز کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرم جوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جسے رمشا کو اس میں دلچسپی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واؤ، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں؟ فرقان نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سالار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یکے بعد دیگرے ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹس دیے ہیں تمہارے کولیگز نے۔ صرف ایک کولیگ نے، سالار نے مداخلت کی۔ یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں۔ کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹ سکوڑے۔ تم جانتے ہو یہ سب گفٹس 1.5 لاکھ کی رینج میں ہوں گے۔ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی… فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ سالار نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو تم میں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی۔ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بہت کنوارے رو لیے، لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو۔ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سالار، دن بدن تم بہت امپریکٹیکل کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تمہیں اب سیٹل ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسرے کی بات پر کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کرتا رہا۔ فرقان نے کہا۔ تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ فرقان نے مدھم آواز میں کہا۔ میں بھی سوچتا ہوں، مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ سالار نے مسکرا کر کندھے جھکا دیے۔ وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا۔ لیکن سالار، یہ سب چیزیں تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سالار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور اب وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سالار، میں اپنے فرینڈز کو اتنے ہی مہنگے گفٹ دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی کوشش کی۔
یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا. اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں دے دوں گا، سالار نے کہا اور اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا. رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی.